میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری تینوں بیویاں لاؤنج میں ہی موجود تھیں اور جو کام وہ کر رہی تھیں ایک دم سے میرا جسم زلزلوں کی زد میں آ گیا، کیونکہ مجھ جیسا شریف اور غیرت مند انسان ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنے ہی قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے لڑکھڑا کر رہ گیا اور آہستہ قدموں سے ان کی جانب بڑھنے لگا، اور میں ان کو ایسا سبق سکھانے والا تھا جو شاید آج تک کسی شوہر نے اپنی بیویوں کو نہ سکھایا تھا۔ میں نے جیب میں اپنا ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو اس ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جس سے ان تینوں کی زندگی ایک لمحے میں برباد ہونے کے لیے کافی تھی، کیونکہ مجھے وہ پہلے سے برباد کر چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا اور کپڑوں کا بزنس کرتا تھا۔ ان کے بعد میں نے ہی ان کی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ میں جب 22 سال کا تھا تو میرے والد نے میری شادی کروا دی۔ وہ شادی میری پسند کی شادی تھی اور میں مہک سے بہت محبت کرتا تھا۔ مہک میری یونیورسٹی کی فیلو تھی اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر محبت امیر غریبوں کو نہیں دیکھتی، محبت تو بس کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ میرا دل جب اس پر آ گیا تو میرے باپ نے بغیر کوئی احتجاج کیے میری اس سے شادی کروا دی، اور یوں 22 سال کی عمر میں نے پہلی شادی کی تھی۔ اس کے بعد میرے باپ انتقال کر گئے اور ان کا سارا بزنس مجھے ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ میں نے ان کے بزنس کو اتنا آگے بڑھایا تھا کہ میں اب اس ملک کی امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ میری بیوی بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک روز میں اپنی گاڑی میں بیٹھا آفس سے گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے کہ اچانک مجھے سڑک پر ایک مظلوم لڑکی نظر آئی۔ میں نے گاڑی روک دی اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے، وہ کیوں یہاں اس وقت کھڑی ہے۔ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھی مرد اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو وہ مظلومیت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو، میرے ظالم چچا اور چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں۔ میں ایک بہت ہی بے بس اور مجبور لڑکی ہوں، آپ کہیں تو میں آپ کے گھر میں ملازمہ کے طور پر بھی کام کر سکتی ہوں۔ وہ بہت ہی معصوم اور پیاری لڑکی تھی۔ اس کی عمر مشکل سے 20 سے 22 سال تھی اور میں 30 سال کا ہو چکا تھا۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آیا تھا اور میں نے اسے سہارا دینے کی ٹھان لی تھی۔ میں اسے گھر میں لے کر داخل ہوا تو میری پہلی بیوی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور ساتھ میں کھڑی اس بے بس سی لڑکی کو دیکھ کر مشکوک سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کی کہ یہ ایک بے بس مجبور لڑکی ہے، اس لیے میں اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ تمہارے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گی اور تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گی، تمہاری خدمتگار بن کر رہے گی، اور اسے ایک چھت بھی مل جائے گی اور تمہیں بھی اپنے لیے سہولت مل جائے گی۔ وہ تب تو خاموش ہو گئی، لیکن جب کمرے میں داخل ہوئی تو مجھ سے بولی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کوئی دھوکے اور فریب کار نہ ہو، ہماری دولت ہی نہ ہتھیا لے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، فریب کاروں کے چہروں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں، کیونکہ میں اتنا گھاک ہو چکا ہوں اپنے کاروبار میں کہ مجھے کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے۔ میری بیوی خاموش ہو گئی، جیسے اس نے نیم رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا اور وہ لڑکی جس کا نام وانیہ تھا وہ ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ میری بیوی کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی اور ہمارے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ میں جب بھی آفس سے آتا تو مجھے چائے بنا کر پکڑاتی تھی اور میں مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 7 سال ہو چکے تھے اور مجھے اپنی پہلی بیوی سے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا، مگر ایک مرد کی ذات تتلیوں جیسی ہوتی ہے، وہ کسی ایک عورت سے سیراب نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی میرے پاس تو دولت کے انبار تھے، میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں ایک سے زیادہ شادیاں افورڈ کر سکتا تھا۔ اس چونکا دینے والے خیال نے مجھے بے چین کر دیا اور میں دن رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر پھر میں ایک فیصلے پر پہنچا، اور جب میں نے اپنی پہلی بیوی سے اس بارے میں بات کی کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے بلا چوں چڑھا مجھے اجازت دے دی تھی، اور میں ایک دم سے گنگسا اسے دیکھتا رہا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرے گی۔ مگر مجھے کمال حیرت ہوئی کہ وہ کتنی بڑی اعلیٰ ظرف لڑکی ہے، مگر تب میں بے خبر تھا کہ اس کے اقرار کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔
کیونکہ میں بہت ہی معصوم اور شریف انسان تھا اور اپنی زندگی شرافت میں گزارنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیویوں کو کبھی زمانے کی ہوا بھی لگے۔ اب میں دو بیویوں کے ساتھ گھر میں رہتا تھا اور وہ دونوں آپس میں بالکل بہنوں جیسی ہو گئی تھی۔ اکثر ہی وہ آپس میں خوشگپیوں میں مصروف ہوتی تھی اور میں ان کو دیکھ کر مسکرا دیتا تھا۔ میرے دل میں جیسے سکون بھر گیا تھا اور میں پہلے سے زیادہ خوش نظر آنے لگا تھا، کیونکہ میرے پاس اب ایک نہیں بلکہ دو دو بیویاں تھیں جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ مگر میں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ میں کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ سب کو، دونوں کو برابر ٹائم دیتا تھا، اور وہ بھی میری اس عمل سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھیں۔ وہ دکھنے میں اتنی زیادہ شریف تھیں کہ مجھے کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ وہ کوئی اتنا غلط کام بھی کر سکتی ہیں۔ رونگٹے تو تب کھڑے ہوئے جب ایک دن میری دوسری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد مجھے ان دونوں میں سے نہیں ہوئی۔ میرے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ ان دونوں کی طرف سے مجھے بظاہر کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں میرا ہر لحاظ سے بھرپور خیال رکھتی تھیں۔ وہ دونوں ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اور شاید غریب گھرانے کی لڑکیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ مگر میری یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہونے والی تھی، کیونکہ اپنی بیویوں کو میں شریف سمجھتا تھا۔ انہوں نے تو میری عزت کو نیلام کر کے رکھ دیا تھا، اور مجھے پہلی بار عورت کی فریب کاری پر یقین آنے لگا کہ عورت بظاہر جو اتنی حسین دکھتی ہے، وہ اندر سے کتنی زیادہ فریب کار ہوتی ہے کہ اپنے ہی شوہر کو اپنے ہی گھر کی چھت کے نیچے دھوکہ دیتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نے تیسری شادی بھی کر لی، کیونکہ میرے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ میں چاہتا تو کئی شادیاں کر سکتا تھا اور افورڈ بھی کر سکتا تھا۔ میں ہر بیوی کو اپنا ایک الگ مقام اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرتا تھا، اور وہ تینوں بیویاں پہلے سے بڑھ کر خوش رکھتی تھی۔ تیسری بیوی بھی میرے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ غریب لڑکیاں بہت احساس کرنے والی ہوتی ہیں، اور میں غریب کو سہارا دے کر نیکی بھی کرنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ حلال کا کمایا تھا۔ اتنا زیادہ روپیہ پیسہ آنے کے باوجود بھی میں نے کبھی حرام کا لقمہ نہ ان کو کھلایا تھا، نہ خود کھایا تھا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا تھا، اور میں 5 وقت کا نمازی بھی تھا، اور ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے کتنی زیادہ شریف النفس بیویاں دی ہیں جو میرے سکون کا باعث ہیں۔ ہر بیوی میری تسکین کا ذریعہ ہے اور میرے گھر کو جنت بنا چکی ہیں۔ میں اکثر ہی اپنے دوستوں سے سنتا تھا کہ 2 2 3 3 بیویاں رکھنے والے مرد کتنے زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ہی سینڈوچ کی طرح پس جاتے ہیں ان بیویوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے۔ لیکن یار، تم تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو۔ آخر تمہارے پاس کون سا دن کا چراغ ہے جس سے تم نے ان کو رام کر رکھا ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی ٹپس دو تاکہ ہم بھی دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ میں ہنس کر ان کی بات کا جواب دیتا اور کہتا کہ یہ خوش قسمتی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ میں جسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا وہ تو میری زندگی کی بہت بڑی بدنصیبی میں بدلنے والی تھی، کیونکہ جو بھی یہ بظاہر شریف اور آپس میں اتنی گھل مل کر رہتی تھی، وہ تو میری پیٹھ کے پیچھے ایک اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی کہ میں جب اس چیز سے باخبر ہوا تو اپنا ہی وجود مجھے شرم سے زمین میں دھنسا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کاش کہ میں نے ان پر اعتماد نہ کیا ہوتا، کاش کہ وہ یوں میری عزت کا کھلواڑ نہ کرتی، مگر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور میں اتنی زیادہ دولت کے انبار اور 3 3 بیویاں ہونے کے باوجود آج بالکل تہی دامن تھا، کیونکہ میں نے ان کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ شاید میں اپنے آپ سے بھی کبھی نظریں نہ ملا پاتا۔ ایک روز میرے ایک بڑے بزنس مین دوست نے مجھے دعوت پر بلایا اور کہا کہ اپنی تینوں بیویوں کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بیوی بہت زیادہ شریف ہے اور گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، شاید انہیں لوگوں کے سامنے گھلنا ملنا پسند نہیں ہے۔ میں نے اس دوست سے معذرت کی، مگر اس نے ضد کی کہ نہیں، بھابھیوں کو تم نے ساتھ لے کر ہی آنا ہے۔ جب میں نے گھر میں ان تینوں سے بات کی، جب ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور میری بڑی بیوی مجھے کھانا سرو کر رہی تھی اور دوسری بیوی کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی، تو مجھے لگا شاید انہیں اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ معصوم اور پاکیزہ شریف النفس تھیں کہ مجھے لگا کہ اس طرح کی پارٹیز میں جہاں پر شراب نوشی کا دور چلتا ہے ان کو لے جانا مناسب نہیں ہے۔ مگر جب میں نے ان سے بات کی تو ایک حیرت کا جھٹکا لگا جب انہوں نے بلا چوں چڑا کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں تو بہت مزہ آئے گا آپ کے ساتھ جاتے ہوئے۔
میں بھی ان کی بات سن کر خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے، ان کا دل ہی بہل جائے گا۔ گھر میں بیچاری سارا سارا دن کام کرتی ہیں، ان کو بھی تو زندگی کو انجوائے کرنے کا موقع ملنا چاہیے، تھوڑا سا گھل مل جائیں گے، دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی دوستی کر لیں گی۔ اگلے روز میں ان سب کو لے کر پارٹی میں پہنچ گیا۔ بڑے بزنس مین کی دعوتیں ایسی ہوتی تھیں کہ مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کہ میری شریف النفس بیویاں شاید ان کے طور طریقوں سے ناواقف ہیں اور شاید یہاں پر آ کر مس فٹ محسوس کریں گی۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا جب میری ساری بیویاں چہک کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں اور پارٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی، ایسے جیسے ان کو بچپن سے جانتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے۔ میری سب سے چھوٹی بیوی نے تو حد ہی کر دی، وہ ایک لوفر لڑکے کے ساتھ کہکے لگا رہی تھی، اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی۔ اچانک ایک ویٹر ان کے قریب آیا جس کے ہاتھ میں 2 گلاس تھے، انہوں نے وہ گلاس ہٹ پی لیے۔ میں صدمے سے گنگ کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا کیونکہ ان گلاسوں میں شراب تھی۔ مجھے لگا شاید میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ پاؤں گا۔ میں تیش کے عالم میں ان سب کو گھر لے کر آ گیا اور فنکشن کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ میرا دوست تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ تمہیں اچانک کیا ہوا ہے، مگر میں نے ان سے معذرت کر لیا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر میں آ کر میں نے ان سب کو لاؤنج میں بٹھایا اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کا گلا دبا دوں، اور خاص طور پر اس چھوٹی بیوی کا جسے سب سے زیادہ معصوم اور پاکیزہ سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، مہرین، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس لڑکی کے ساتھ تم اتنی گھل مل گئی تھی اور تم نے شراب پی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ وہ کمال معصومیت سے سر جھکائے بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شراب ہے، ورنہ میں کبھی بھی نہ پیتی۔ میں نے کہا کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت تم لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ ان کے مشروب مت پینا کیونکہ وہ شراب ہوتی ہے، کوئی جوس وغیرہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں اکمل، میں اس گستاخی پر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگتی ہوں۔ وہ اچانک میرے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں اس اچانک ایکشن پر حواس باختہ ہو گیا کیونکہ میں ایسا مرد نہیں تھا جو اپنی بیویوں کو اپنے جوتوں پر رکھتا ہے۔ میرے چہرے پر ایک دم سے ہمدردی آ گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں کہ تم نے وہ جوس سمجھ کر پیا تھا، مگر کیا ضرورت تھی اس اجنبی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی؟ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی دقیانوسی اور روایتی قسم کا مرد تھا جو عورت کو 7 پردوں میں رکھتا ہے، انہیں ان کی آزادی سے جینے نہیں دیتا تھا۔ مگر میں جس ماحول میں رہتا تھا میں نے اپنی حدود کا خیال رکھا ہوا تھا۔ میں خود کبھی شراب کے قریب بھی نہ پھٹکا تھا اور میری بیویاں معصوم تھیں، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو برے زمانے کی ہوا تک لگے۔ میں اتنا امیر ہو کر بھی اپنی جڑوں کے ساتھ جڑا تھا، میرے نزدیک میرا اقدار اور روایات میں نہیں رکھتی تھی۔ اس نے مجھ سے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ لڑکا خود بھی اس کے قریب آیا تھا اور میں تو اسے اپنا بھائی سمجھ کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کی کمال اداکاری اور معصومیت پر دل و جان سے فدا ہو گیا اور کہا کہ اچھا، آئندہ خیال رکھنا کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی آپ کا بھائی نہیں ہوتا سوائے سگے بھائی کے۔ اس نے کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے اس قصے کو یہیں ختم کیا اور زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ اب گھر میں زیادہ سکون تھا اور میری بیویاں پہلے سے زیادہ بڑھ کر میرا خیال رکھتی تھیں، ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی، اور میں ایک دم سے احساس ندامت میں گھر گیا کہ کیا ضرورت ہے مجھے اس دن ان کے ساتھ غصہ کرنے کی۔ وہ اتنی معصوم ہیں، انہیں کیا پتا کہ زمانہ کتنا خراب ہے۔ مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ عورت بہت زیادہ چال باز ہوتی ہے۔ جب وہ کسی سے بدلہ لینے پر آتی ہے تو اپنی ہر حد بھول جاتی ہے، چاہے سامنے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس دن میں گھر میں داخل ہوا تو وہ تینوں میرا قتل کرنے کا پلان بنا چکی تھی اور میں سکتے میں آ گیا تھا۔ ایک روز میں آفس میں کام کر رہا تھا، میری طبیعت کافی ناساز تھی، بار بار چکر آ رہے تھے اور نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میری سیکرٹری میرے آفس میں آئی اور کہا کہ کمال صاحب، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ بس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، دل نہیں کر رہا کچھ کام کرنے کو۔ میری سیکرٹری نے فوراً ہی میرے آگے سے فائل اٹھا لی اور کہا کہ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ فوراً گھر چلے جائیں، میں سارا کام سنبھال لوں گی،
آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں۔ میری سیکرٹری میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور گھر کی جانب گاڑی بھگا دی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری طبیعت گھر میں آ کر مزید بگڑنے والی ہے، اور یہ طبیعت اب کبھی بھی نہیں سنبھلنے گی، کیونکہ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں کئی دنوں سے واقف نہ تھا۔ میری معصوم اور بے ضرر بیویاں میرے لیے ایک پلان تیار کر چکی تھیں، اور وہ پلان میری زندگی کے خاتمے کا پلان تھا۔ مجھے لگا شاید میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے لگا شاید میں غلط جگہ آ گیا ہوں، کیونکہ یہ جگہ میرا گھر نہیں بلکہ ایک کلب لگ رہی تھی، جس میں مدھم روشنیوں کے ساتھ میوزک چل رہا تھا، اور میری تینوں شریف بیویاں نیم اوریا لباس میں اپنے اپنے عاشقوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھیں، اور ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچ رہی تھیں، ساتھ شراب کا دور چل رہے تھے۔ مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہ لے پاؤں گا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اور میں دبے قدموں وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، اور یہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہ تھا۔ میں نے سڑک پر گاڑی بھگا دی۔ میرا زندگی سے اور رشتوں پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ زندگی نے مجھے اعتبار کے معاملے میں منہ کے بل گرایا تھا، اور میں جو سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، اور میرے دوست مجھ پر رش کرتے تھے۔ اگر وہ جان لیتے تو کہتے کیسا بد نصیب انسان ہے، اپنی ہی محبت سے دھوکا کھا گیا۔ میں سیدھا وکیل کے پاس گیا اور طلاق کے پیپرز بنوائے۔ میں تینوں کو ایک ساتھ طلاق دینا چاہتا تھا۔ مجھ جیسا نمازی اور شریف انسان یہ گوارا نہ کر سکتا تھا کہ ایک چھت کے نیچے ان عورتوں کے ساتھ رہے۔ میں راستے میں مسجد میں رکا، نماز پڑھی، رب کے حضور گڑ گڑا کر فریاد کی کہ میری مدد فرما، اور شاید خدا ان کا چہرہ مزید بے نقاب کرنے والا تھا۔ میں جب گھر میں بے جان قدموں سے داخل ہوا تو لاؤنج بالکل ویسا تھا جیسا روز ہوتا، صاف ستھرا، کوئی ثبوت نہ تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری تینوں بیویاں تشویش سے میرے قریب آئیں۔ ایک نے میرا بریف کیس پکڑا، دوسری نے میرا کوٹ اتارا۔ جب تیسری قریب آنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، کہا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ میں دبے قدموں کمرے میں چلا گیا، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں کچھ دیر واقعی آرام کرنا چاہتا تھا، اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہتا تھا کہ کہیں جلد بازی میں کچھ غلط نہ کر دوں۔ مگر رات 12 بجے جیسے ہی میں کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں جانے لگا کہ ایک بار تو ان سے پوچھوں کہ میری محبت اور عزت میں کیا کمی آ گئی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میں جیسے دروازے کے قریب گیا تو مجھے اندر سے خسر پھسر کی آوازیں آنے لگی۔ میں وہیں کھڑا سنتا رہا، اور جو آوازیں اندر سے آ رہی تھیں وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ نہ صرف مجھے دھوکہ دے چکی تھیں بلکہ میری جان لینے کا منصوبہ بھی بنا چکی تھیں۔ میری بڑی بیوی جو کہ میری من پسند تھی اور جس سے میں محبت کی شادی کر چکا تھا، وہ اس منصوبے میں سب سے آگے تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اس بڈھے سے تو ہم اپنی جان چھڑا لیں گے، ہمارے سروں پر سوار ہو چکا ہے، اپنی آزادی سے جینے تک نہیں دیتا۔ دوسری بولی کہ میں نے کامران کو کہہ دیا ہے کہ جلد پیپرز بنوائے تاکہ اسے جلدی سائن کروا سکیں، پھر ساری جائیداد ہڑپ کر لیں گی۔ تیسری بولی کہ جلدی کرو، میں تو اس سے بہت تنگ آ چکی ہوں، میرے تو یہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے جب سے اس نے مجھے شراب پیتے دیکھ لیا ہے اور شہریار کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ وہ تو شکر کہ میں نے اپنے عاشق کو اپنا بھائی بول کر وقتی جان چھڑا لی۔ میں اپنے ہاتھوں سے اسے دودھ میں زہر ملا کر دوں گی۔ اور وہ ایک عزم سے بولی، اور میں مزید یہ باتیں سننے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میرا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، مگر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تینوں کے چہروں پر ان کے طلاق نامے پھینکے اور ان کو گھر سے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ کہا کہ جاؤ اپنے عاشقوں کے ساتھ رہو، تم میرے قابل نہیں ہو۔ یہ بول کر میں واپس کمرے میں آ گیا۔ میرا دل زور سے ٹوٹ چکا تھا اور آنکھیں اشکبار تھی۔ کچھ دنوں تک میں بالکل ہی بلایا بلایا سا پھرتا رہا۔ میری سیکرٹری نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ زندگی سے دھوکہ کھا کر منہ کے بل گرا ہوں۔ وہ اب میرا ہر وقت خیال رکھتی تھی، مگر مجھے تو کسی پر اعتبار ہی نہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی پاک محبت کی اہل نہیں تھی، وہ اس لیے ان کو بھول جائیں اور موو آن کر لیں۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے ہی شادی کر لی کیونکہ وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی اور میں اپنے آپ کو ایک بار اور آزمانا چاہتا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا
کہ جب آپ کسی ایک انسان کے لیے اپنی تمام تر چاہت رکھیں تو وہ انسان بھی آپ کی چاہت کی قدر کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں 3 بار ٹھوکر کھانے کے بعد اب چوتھی بار اپنی اصل سے ملا تھا، اور میں بہت زیادہ خوش تھا اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ 2 سال کا ہو چکا تھا، اور ہماری ازدواجی زندگی بہت پرسکون تھی، کیونکہ محجبین ہی وہ اصل عورت تھی جو میری محبت کی حقدار تھی۔